بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور آپ نے سورۃ مریم کو بہت توجہ سے سنا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہماری دوسری سورت ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے۔ اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہیں جن کا نام حروف مقطعات پر رکھا گیا ہے۔ حروف مقطعات ان الفاظ کو کہتے ہیں جو قرآن مجید میں بہت سی صورتوں کے شروع میں استعمال کیے گئے ہیں اور ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ حروف مقطعات ان الفاظ کو کہتے ہیں یا ان حروف کو کہتے ہیں جن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں طٰہٰ سے ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورت طٰہٰ بھی ہے۔ سورت طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی۔ اس کا اگر میں آپ کو مکمل واقعہ سناؤں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، وہ جب اپنی تلوار اٹھائے گھر سے نکلے، راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے تم بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنو زہرہ کے اس شخص نے کہا، جو قبیلہ تھا بنو زہرہ، اس شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا غصہ بہت مشہور تھا، وہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے ان کے گھر پہنچے، یعنی اپنی بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، اور انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت زخمی کر دیا۔ مگر جب دیکھا کہ وہ تو اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کرو اور پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی خواہش کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا یعنی صفا کی پہاڑی پر کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ اگر کیا جائے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے مضامین میں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ کے مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں درج ذیل چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں تفصیل سے جو تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل کا بیان ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک، دوسرا مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت،
اور تیسرا صحرا سینہ ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ اس میں جو دوسرا مرکزی مضمون جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، یعنی آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کا مقام و مرتبہ، یعنی اس میں قرآن مجید سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً تذکرہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جابر و سرکش فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بحث کرنے لگے، پھر جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے اس کا بیان۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کیے تھے، جن میں سے دو مین یہ ہیں کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا مبارک دیا ہوا تھا، اور وہ عصا مبارک ایک بہت بڑے اژدہے یعنی بہت بڑا سانپ جو ہوتا ہے اس میں تبدیل ہو گیا تھا، اور جادوگروں کے وار کو اسی کے ذریعے رد کیا گیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو دریا میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل دریا کے پار گزر گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اور ید بیضا یعنی دوسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ تھا، اور آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جا کر نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ جی بچوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تائید اور مدد فرماتے ہیں، اور جادوگروں کے ایمان لانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں راستہ بنانے والے معجزے ظاہر ہوئے، اور بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے اور فرعون اور اس کا لشکر جو تھا وہ دریا میں نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور سامری کا اس کے سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر اظہار غضب کرنے کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے قریش کو یہ بتانا تھا کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ شیطان کا راستہ ہے، جبکہ آدم جو آدمی یا انسان کا راستہ وہی ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کرے۔ اسے شیطان نے بہکا دیا تھا، لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے صاف صاف اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ دوسری طرف اگر کوئی شیطان کی پیروی کرتا ہے اور نصیحت کے باوجود اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا ہے تو شیطان کی طرح تنہا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ذکر وہ بیان کیا گیا ہے وہ اہل حق کو صبر کی تلقین ہے، یعنی سورۃ طٰہٰ میں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کے اس کے کافر یا انکار کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ جب آپ لوگ اس کو یاد کریں تو آپ بآسانی امتحان کے لیے اس میں سے 2 یا 3 پوائنٹ بولا جاتا ہے کہ لکھیں، جیسے کہ یہ آپ کے معروضی سوالات میں سے بھی یا شارٹ کویشچنز میں بھی آ سکتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں تو بہت زیادہ، لیکن میں آپ کو کچھ بتاؤں گی۔ سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے اور دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ہدایت کی راستے پر چلتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، یعنی جب نصیحت کی جاتی ہے کہ اچھائی کے راستے کی طرف آئیں، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں یعنی اس سے دور بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ نمبر 5واں پوائنٹ ہے
ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چھٹا اس کا پوائنٹ ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ وسوسہ یعنی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، وہم اور گمان ڈالتا ہے، اور پھر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیات کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے، قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، روزانہ قرآن مجید ضرور پڑھا کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے، سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں، یعنی جو پچھلی قومیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا تو ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں دنیا میں بہت ساری جگہوں پر۔ وہ ہمارے لیے عبرت کی نشانی ہے، یعنی ہمیں ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو قومیں گمراہی پر تھیں، جو قومیں نافرمان تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت سزا دی تھی۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں، وہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس سے دوسروں کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی ہم دنیا میں کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی کافر ہے یا کوئی مشرک ہے یا کوئی مسلمان ہے یا یہ تو غیر مسلم ہے، کون کامیاب ہے یا کون ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہتر جانتا ہے، اور وہی کس دن فیصلہ کرے گا؟ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ جی بچوں، یہاں آج کا سبق ختم ہوتا ہے، یعنی آج میں نے آپ کو سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین اور اس کے علمی اور عملی نکات بیان کیے ہیں۔ اگلا سبق جو ہمارا ہوگا اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، دعائیں ہوں گی اور اس کے ذخیرہ الفاظ کا ترجمہ ہوگا۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔